السلام علیکم پیارے بچوں، آج دوسری مرتبہ ای لرننگ ای بال بھارتی میں 7ویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہاں، کوئی بولیں گا امی کی، کوئی بولیں گا ابو کی، ہم اپنے ماں باپ کا نام گنوائیں گے، لیکن میرا سوال ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ تو آپ تمام کا جواب ہوگا ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ اتارا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر تو جب تک دنیا بنی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ اس روئے زمین پہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو جو ہے اس زمین کے اوپر اپنا رسول، پیغمبر، نبی بنا کر بھیجا، اس لیے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے، جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام، اس کے بعد میں بہت سارے انبیاء اکرام آئے، جس میں نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، گز کے بے شمار، اور آخری میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، جس کے ہم امتی کہلاتے ہیں، جن کا نام ہم بڑے ادب سے لیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے ختم نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، لیکن میرا دوسرا سوال یہ ہے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو رہتے تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے دوست تھے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی ہے نا؟ یعنی وہ ایک جماعت جو آپ کے ساتھ تھی، جو اسلام کی مدد کر رہی تھی، وہ تھے صحابہ اکرام۔ تو کیا بچوں آپ چند صحابہ اکرام کے نام بتا سکتے ہیں؟ بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام جو ہے صحابہ اکرام ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ہاتھ پر جس نے ایمان قبول کیا، جو آپ کی صحبت، جو آپ کے ساتھ رہا، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں، یا عورتیں رہی تو ان کو صحابہ کہتے ہیں، صحابیہ کہتے ہیں۔ تو بچوں، جیسے کہ ہم سبق شروع کرنے والے ہیں، میرا آخری سوال کہ مسلمانوں کے 4 خلیفہ کے نام کیا ہے؟ کون بتائیں گا؟ بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ۔ تو پچھلی جماعت میں ہم نے حضرت عمر کے بارے میں پڑھا، جو دوسرے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
تو آج کا ہمارا جو سبق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک خلیفہ یعنی اسلام کی حکومت کو چلانے والے بادشاہ کو جو خلافت قائم کرتا ہے، اسلامی قانون قائم کرتے ہوئے، لوگوں کو دیکھ بھال کرتے ہوئے، جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے اسلامی قانون کے مطابق، اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. بادشاہ جو اپنی عوام کی دیکھ بھال کرے. تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے مصنف سلیم شہزاد ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے پہلی بات، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا، اسے خلافت کہتے ہیں. آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. ان دو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. تاریخ میں ان 4 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا. اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے. خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی. اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر بھی پڑا. ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سلیم شہزاد ان کے بارے میں مختصر جان پہچان کر لیں کہ سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا کے مہاراشٹر میں پیدا ہوئے. دھلیا جو کہ مہاراشٹر میں ہے پیدا ہوئے. مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا، یعنی ٹیچنگز کا. اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر تھی. تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی. فرق ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں. یہ تمام شعبوں میں انہوں نے ترقی کی ہے. بے شک آئیے ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں، جس کا پہلا پیراگراف ہے. مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا. اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا. مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے، جن کے محلے کے پاس کنواں تھا. کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت پہ فروخت کرتا تھا. غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا. یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے. انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی. بڑے سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا. آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا. کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا. جس دن کنواں ان کا ہوتا، یعنی صحابی کا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے. لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا. تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، وہ دونوں دنوں کا پانی جمع کر لیتے. اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا. پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں. صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی
ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور بااختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب روح شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے بگنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، وہ روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے، مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر چھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحطی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی شہادت کے بعد 6 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے
آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والی جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرات کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کے نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو قلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔